بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ الحمدللہ 4 پارٹ ہم نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ویڈیو میں پچھلے 4 دنوں میں، وہ آتشی بادی آبی کے اوپر مکمل تفصیل اور ان کا چلہ کشی کرنے کا طریقہ، آج ہم اسی سے آگے لے کر آپ کو چلیں گے کہ آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم نے کیا کیا کام لینے ہوتے ہیں اس نقوش کے ساتھ۔ جو شخص پیچھے عقاب والی 4 ویڈیو ہیں، ان کو عقاب والا نام دیا گیا ہے، شہین والی 4 ویڈیو ہیں، اس میں آتشی بادی آبی چاروں نقوشوں کے بارے میں حوالے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ جو احباب ان نقوشوں کا عامل ہو جائے گا وہ پھر آگے ویڈیو دیکھنا شروع کر دے۔ جس احباب نے یہ ویڈیو دیکھ رہے اس کا کام بنتا ہے جو پیچھے 4 ویڈیو ہیں، شہین والی، عقاب والی، وہ چاروں آپ کے لیے ہیں۔ جب تک آپ ان چاروں نقوشوں کے عامل نہیں ہوں گے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے کوئی بھی نقوش آپ سامنے آئے تو آپ اس کو نہیں لکھ پائیں گے۔ اس لیے آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ 4 نقوش پر کرنے کے بعد، آپ کو مکمل عمل بتانے کے بعد سوچا کہ آپ بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ آپ کی ایک کلاس ٹائپ جو ہے وہ چیز بن جائے، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو کل عدد ہیں وہ ہیں 786۔ 786۔ اب یہاں پہ جو آتشی لوگ ہیں، اب ہم نے وہ 4 جو نقوش ہیں، آتشی، آبی، بادی، خاکی، ان چاروں کا جب ہم نے چلہ کر لیا، چلہ سے مراد یہ ان نقوشوں کے جب ہم عامل ہو گئے، جیسے بتایا کہ ویڈیو میں ویسے آپ نے کر لیا، ان چاروں نقوشوں کے جب عامل بن جاتے ہیں، اب آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پھر آگے چلنا ہے۔ ایک مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے جی، جس کا نام کا پہلا حروف الف، ہے، توئے، میم، فے، شین اور زال سے شروع ہو رہا ہے، یہ حروف آپ کے پاس آتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو چاروں نقوشوں میں سکھایا گیا آتشی، بادی، آبی، کوئی شخص بھی ہو اس نے وہ چاروں نقوشوں کا عامل ہونا ضروری ہے۔ آگے یہاں پہ جو 5واں سٹیپ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب مریض ہمارے پاس آ گیا یا ہم خود کسی کو نقوش لکھ کے دے رہے ہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نقوش ہے نا، یہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ آپ کو کسی بھی کام کا کرنا مقصود ہو یا کوئی عامل حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو چاہیے کہ کوئی آپ کے پاس مریض آ جاتا ہے، اس کا دنیا کا جو بھی کام ہو، اچھا کام، جو بھی دنیا کا اچھا اس کا کام ہو، نیک نیتی والا، آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ آتشی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ نے چارٹ دیکھ لیا جو سائڈ پہ لگا ہوا ہے کہ یہ تو آتشی بندہ ہے، اس کا نام تو میم سے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسے آتشی نقوش لکھ کے دینا ہے، فوٹو کاپی نہیں کروانی۔ اب آہستہ آہستہ ہند کو عامل آپ کو اپنی اس لائن پہ لا رہے ہیں جہاں خود آپ اپنے ہاتھوں سے سارا کام کریں گے۔ پہلے تو یہ تھا کہ فوٹو کاپی بھی ہم آپ کو کہتے تھے کروا لیں، مگر اب یہاں پہ کیونکہ مکملی طور پہ آپ کو 4 نقوشوں کا آتشی، بادی، آبی کا ڈیٹیل بتا دی گئی ہے اور آپ کو اس کا عامل بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ چل کے تفصیلات آپ سے شیئر ہوں گی۔ یہاں پہ جو آتشی نقوش ہے، جو آتشی لوگ ہوں گے، آپ پاس مریض آتے ہیں، نیچے چال بھی دی ہوئی ہے، آپ نے لکھنا کیسے آتشی نقوش، آپ نے نقوش کو لکھ کر اس مریض کو دے دینا ہے، پیچھے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام اور خوشبو لگانا ہے، مریض کو کہنا ہے خوشبو لگا لے۔ اب جو آتشی چال کا بندہ آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ نے کتنے نقوش دینے ہیں؟ آپ نے 2 نقوش اس کو دینے ہیں، ایک وہ بازو پہ بندھے گا، چاہے دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس کا، اور ایک وہ کہاں رکھے گا؟ آگ کے قریب۔ آگ کے قریب رکھنے سے مراد ہے کچن میں کہیں وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ 2 نقوش آپ نے اسے دے دینے، اللہ کے حکم سے اس پہ جادو ہے، جنات ہیں، بندش ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کاروبار بند ہے یا شادی کے مسئلے ہیں، وہ حل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اب آگے جو آپ کے ساتھ نقوش آ گیا، شعر آ گیا، وہ ہے بادی۔ بادی نقوش اپنے اندر کون سے لفظ چھپائے ہوئے ہیں؟ بے پہ دال، اس کے بعد یہ نون، صاد، تے، ٹے، دواد۔ یہ آپ کے ساتھ جو شخص آئے گا آپ کے پاس، آپ بس شخص آ جاتا ہے بے کا، چاہے وہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، کوئی بھی مرد خواتین ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میرا سر درد جان نہیں چھوڑ رہا۔ اب مکمل آپ کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ 1 بائی 1 کر کے کہ آبی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا سر درد جان نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح آتشی، آبی، بادی، خاکی چاروں کے لیے یہی چیز ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو سمجھا رہے ہیں نقوش کے اوپر۔ لکھنے کی چال نیچے آپ کو کارنر میں دی گئی ہے،
کہ آپ نے نقوش لکھنا کیسے ہے۔ نیچے آپ کو چال دے دی گئی کہ نقوش لکھنا کیسے ہے۔ اب آبی لوگ جو بھی آپ کے پاس آئیں گے، چاہے ان کے سر میں درد ہے، جسم میں کہیں درد ہے، یا پھر ان کے اوپر بندش ہے، جادو ہے، جنات ہے۔ مسان کا جادو اچھا کیا ہوتا ہے، یہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، پھر کچھ احباب نے کہا ہے کہ نام کے حساب سے جب آپ بتا رہے ہو تو مسان کا بیچ میں ذکر کر دینا۔ مسان کا ایک ایسا جادو ہے جو کہ انسان کو کمزور کر کے موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ شریف کے جو نقوش آپ کو دے دیے ہیں، آپ پورے جب تک آپ کی زندگی ہے نا، اگر کوئی شخص چاہے کہ میں بسم اللہ شریف کے ہی نقوش لے کے لوگوں کو دوں تو اللہ کے حکم سے اس سے بڑا بہتر نقش کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے آپ نے 15ویں کے نقوش چاروں آپ عامل ہو گئے، اب آپ نے بسم اللہ شریف کے نقوشوں کو آگے فیض دینا ہے لوگوں کو۔ کیسے دینا ہے؟ مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے، جی مثال دیتے ہیں، ایک لڑکا کے پاس آ جاتا ہے، فلاں لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میرا کیا حل ہے؟ اس کے لیے یہ حل ہے کہ آپ نے بسم اللہ شریف کے دیکھنا ہے پہلے کہ وہ لڑکا بادی ہے، پھر دیکھنا ہے لڑکی کیا ہے۔ اب کیونکہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ لڑکی کیا ہے، لڑکا تو آپ کے پاس آ گیا، وہ آتشی ہے، بادی، اب یہ خاکی جو بھی ہے، اب دیکھنا ہے کہ لڑکی کیا ہے۔ لڑکی بادی ہے، جیسے کہ سکری بیس سے نام شروع ہو رہا ہے۔ اب کوئی بھی عامل ہے، کوئی بھی شخص گھر میں، لڑکی یا لڑکا، یا کوئی احباب سن رہے، وہ خواہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، چاہے وہ محبت کی شادی کرنی ہے یا پھر کوئی اور دکھ پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، مین چیز کیا ہے؟ وہ شخص کیا ہے؟ وہ شخص بادی ہے۔ یہاں پہ شادی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ ایک لڑکا کے پاس آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے میں نے، تو وہ لڑکی کا ہے بے سے شروع ہو رہی ہے، یا سے شروع ہو رہی ہے، واو سے شروع ہو رہی ہے، یا پھر نون سے شروع ہو رہی ہے۔ تو آپ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو بادی نقوش ہے یہ اس کو لکھ کے دینا ہے، اللہ کے حکم سے اس کا کام ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آبی نقوش، آبی نقوش سے مراد کیا ہے کہ پانی والا نقوش۔ اب جو نقوش بادی ہوتے ہیں، ایک وہ شخص اپنے بازو پہ باندھے گا، ایک وہ شخص کہیں ہوا میں لٹکا دے گا، اس کا کام ہو جائے گا دنیا کا جو بھی کام ہے۔ اب یہاں پہ آبی ہے پانی والا نقوش، پانی والے نقوش سے مراد یہ ہوتا ہے یا تو آپ نے دریا سمندر کنارے کہیں جا کے دفن کرنا ہوتا ہے، یا بہتے پانی کے اندر بھاری پتھر کے ساتھ پھینکنا ہوتا ہے، یا پھر پلانا ہوتا ہے، یا پھر بوتل میں ڈال کے آپ نے اس نقوش کو کہیں رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم مثال دیتے چلیں گے، ایک شخص کا طلاق کا مسئلہ آ گیا، لڑائی جھگڑے ہیں تو طلاق کا مسئلہ آ گیا، اب شوہر کہتا ہے کہ میں طلاق دینی ہے، بیوی لینا نہیں چاہتی، اب شوہر بیوی کو کیا چاہیے کہ وہ اس نقوش یعنی جو عامل ہے وہ یہ نقوش لکھ کے طلاق کے اوپر بندش کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے بیوی کو لکھ کے دے دینا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اب شوہر کا نام کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ آبی ہی ہو، آتشی، بادی، آبی، خاک کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر آبی شخص ہے، آبی پانی والا شخص ہے، تو آپ نے یہ نقوش اس آنے والے سائل کو لکھ کے دے دینا ہے، لکھ کے دے کے مین چیز ہوتی ہے بسم اللہ کے نقوش چال کے حساب سے، آتشی، آبی، بادی، خاکی، چال کے حساب سے آپ نے دے دینے ہیں، اور لکھنے آپ نے چال کے حساب سے، جیسے کہ نیچے کارنر میں بائیں سائڈ پہ چال دی ہوئی ہے، آپ نے لکھ لیا، لکھنے کے بعد آپ نے اس مریض کو دے دیا، ٹھیک ہے، اس کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، طلاق ہیں یا بندش ہے یا شادی میں رکاوٹ ہے، کسی قسم مسئلے مسائل ہیں، وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں۔ کیسے حل ہوں گے؟ ایک نقوش وہ بازو پہ باندھے گا، مقصد کوئی بھی ہو، یہاں پہ صرف آپ کو ایک سمجھانے کے لیے طلاق کو روکنے کا، تویز اور شادی کے لیے بندش ختم کرنے کا نقوش لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب آپ نے اس کے پیچھے مقصد لکھنا ہے، ایک وہ شخص بازو پہ باندھ لے گا، ایک کیونکہ آبی ہے تو ایک پانی میں ڈال کے پانی پلا سکتا ہے تو بیسٹ، نہیں پلا سکتا تو بوتل میں ڈال کے کہیں گھر میں رکھ دے کہیں۔ اب جو بازو پہ نقش ہے وہ چاہے آتشی، بادی، آبی، خاکی جو بھی ہیں، جن سائل کو آپ دیں گے وہ ہر روز کم از کم 3 دفعہ اس نقوش کے اوپر خوشبو لگائیں گے، تب جا کے بات بنے گی، ورنہ نقوش اس کے موکلات جو ہیں وہ بار بار اس کے پاس نہیں رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موکلات ان نقوش کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ رہیں تو جتنی زیادہ خوشبو ہو سکے نقوش کے اوپر جو بازو پہ بند ہے وہ آپ نے لگانی ہے، تب جا کے یہ آپ کا معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ یہ تھا آبی نقوش کی تفصیل، یعنی کہ آپ پہلے جو 4 نقوش شائن والے لگائے گئے ہیں
یعنی وہ قاف والے لگائے گئے ہیں، وہ چاروں نقوش کے آپ عامل ہوگے۔ یہاں آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ اب سبق یہ سمجھے کہ آپ کی کلاس شروع ہو گئی ہے یہاں پہ ہندکو عامل میں۔ وہ بسم اللہ سے ہم نے شروع کی ہے، کیوں کہ آپ احباب کو پتہ ہونا چاہیے صرف بسم اللہ ہی آپ نقوش اگر لکھتے ہیں نا تو آپ کو کسی اور نقوش کی ضرورت نہیں ہے، مگر کیا کرتے ہیں کہ آپ جہاں سے کچھ دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقوش ہی لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی وظیفے میں لائیں، رات ہو دن ہو اسی کو پڑھیں تاکہ آپ کے معمول کے مطابق ہر کام ہو جائے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے خاکی لوگ ہمارے سامنے کیا آئے ہیں؟ دال ڈال ہا لام عین رے خا غین، یہ ہمارے ساتھ جو خاکی لوگ ہیں۔ اب ترتیب آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، جو پہلے نقوش 4 دیے گئے شینی والے عقاب والے جو آپ نے چلا کشی کی ہے، جو اس کے آپ عامل بن گئے ہیں، وہ بننے کے بعد اب آپ نے ترتیب دینی ہے ہر شخص کے نام کی۔ اب یہاں پہ ترتیب دینی ہے، آپ کے شخص کا کیا نام ہے، کسی کا کیا نام ہے، کسی کا کیا نام ہے، اسی حساب سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ نے نقوش دینے شروع کر دینے، تب جا کے وہ شخص جو آپ کے پاس سائلی آیا ہے اس کا کام ہوگا۔ اگر یہاں پہ خاکی کی بات کریں تو خاکی کی چال بائیں جانب نیچے دی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ ایک ایسا عمل ہے چاروں نقوش بسم اللہ کے کہ یہ آپ کو بادشاہ بنانے والا عمل ہے، اگر کوئی سمجھے تب۔ ابھی سائلی سوال کرنے والا ہے، اس کا سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آتے ہوئے دور میں ہر بندے کو پریشانی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غربت فاقے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اچھا نقش کوئی بھی نہیں ہے، نہ پڑھائی ہے، اور کیونکہ یہ ابتدا ہے، ہم ابتدا کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ ابتدا سے شروع کیا ہے اس لیے ہم نے، تاکہ آپ ابتدا کو ہی پکڑیں اور اسی کو ہی آگے لے کے چلیں۔ اب خاکی لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں، گھر میں تنگی ہے، فاقے ہیں، بے روزگاری ہے، تو آپ نے یہ نقوش لکھ کر، اب فوٹو کاپی والا کام آپ نے یہاں پہ نہیں کرنا۔ جو احباب سن رہے ہیں اگر عامل نہیں ہیں تو وہ اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ لکھنا کیا ہوتا ہے، نیچے آپ کو بائیں جانب نیچے دے بھی دیے گئے، چال بھی دے دی گئی ہے، وہ سمجھا بھی دیتے ہیں کہ نقوش لکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے سب سے چھوٹا عدد آپ نے پہلے لکھنا ہے، پھر اس سے بڑا عدد، 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 کیونکہ کسر کے بارے میں آپ کو سمجھایا گیا ہے 3 سے 4 والے قسم میں یا 6 سے 7 والے درمیان میں خانے میں کسر ہوتی ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اب ڈائریکٹ نقوش آپ کو سمجھائے جائیں گے، کیونکہ یہ ابھی سمجھیں کہ ایک قسم کی کلاس کا آغاز ہم نے کر دیا تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہاں خاکی لوگ جو ہیں ان کے پیچھے آپ ان کی حاجت رزق کی پیچھے ان کا نام، ان کی والدہ کا نام، رزق میں اضافہ ہو، یہ لکھنے کے بعد آپ اس کو خوشبو لگائیں گے، مریض اس کو دے دیں، مریض کو خوشبو لگائے، ساتھ خوشبو لگانے کے بعد وہ بازو پہ باندھ لے گا۔ اچھا، جس کو بھی آپ نے نقوش دینے ہیں، آتشی بادی آبی خاکی، آتشی دیں گے 2، ایک بازو باندھے گا، ایک وہ کہیں آگ قریب رکھ دے گا، بادی ہے ہوا میں لٹکائے گا، ایک بازو میں باندھ لے گا، آبی ہے ایک جو ہے نا پانی میں ڈپ رکھے گا، یعنی کہ بوتل میں ڈال اسٹور روم میں رکھ دے، اور ایک بازو پہ خاکی ہے، ایک جو ہے نا آپ نے دفن کرنا ہوتا ہے، ایک بازو باندھنا ہوتا ہے۔ دفن کرنے کا طریقہ کار یہ ہے نقوش کی بے حرمتی بھی نہ ہو، بوتل میں آدھی مٹی ڈالیں، کسی پلاسٹک بوتل میں، اوپر نقوش رکھیں اور پھر اس کے بعد اوپر مٹی ڈالیں، یہ آپ کا عمل کامیاب ہو گیا، اسٹور روم میں کہیں کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں۔ یہ چاروں نقوش جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ جو احباب ان پہلے جو شعین والے نقوش و قابل لگے ہوئے ہیں جو عامل بن گئے، اب عامل بننے کے بعد یہ بسم اللہ کے نقوش وہ جس کو بھی لکھ کے دیں گے، جس موضوع پہ بھی دیں گے، چاہے وہ بندش ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہے، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جسمانی مسئلہ ہے، درد ہے جسم میں، کچھ بھی مسئلے مسائل ہیں، پتھری ہے گردے میں اور بازو میں درد ہیں، کسی قسم کے مسئلے مسائل ہیں، تو یہ بسم اللہ کے نقوش ہی کام کریں گے۔ پیچھے اس شخص کا نام، اس کی ماں کا نام اور پیچھے مقصد لکھنا ہے، چاہے کوئی شخص اپنے لیے لکھ رہا ہے تو پھر بھی یہی طریقہ کار ہوگا، نام، چاٹ اور بسم اللہ کے چاروں نقوش آپ سے شیئر کر دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو مکمل یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے ہم سے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو پھر اچھے طریقے سے وہاں پہ کچھ رہ گئی یہ چیز مس ہو گئی ہے تو وہاں بھی گائیڈ کر سکیں۔ آج کا موضوع انشاءاللہ ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آنے والے ٹائم میں کسی بھی امزاد کو بلا کے، کسی بھی شخص کی امزاد کو بلانے کا طریقہ انتہائی آسان اور کم لفظ میں وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ نام کے حساب سے، اس شخص کے نام سے حساب سے ہم کیا پڑھیں گے کہ اس کا امزاد ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو کچھ بات کہیں گے تو وہ اس شخص کو جا کے کہے گا اور
کامیابی ہوگی۔ یہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ لگائیں گے، اس کا ٹائٹل آپ کو بتا دیے۔ یہاں پہ آپ سے ایک التماس ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے بھی پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چاروں نقوش آتشی، بادی، آبی، خاکی آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، مگر تب اٹھائیں گے جب پہلے والے 4 نقوش کہ آپ عامل بن جائیں گے آتشی، بادی، آبی، خاکی کے، تب آگے چل کے آپ ہر نقوش کو کنورٹ کریں گے 9 والے خانوں میں، 15 والے خانوں میں کیسے کنورٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا نقوش آپ سامنے شیئر کریں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر آپ کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 4 نقوش آپ ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں۔ خدا حافظ۔